اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو سراپا ہدایت اور رحمت ان نیکوکار لوگوں کے لیے ہے جو پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بےہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ یا آیتوں کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اس طرح منہ موڑ لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے۔ تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت اور آرام والی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے، وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں نظر آئیں اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمانوں یعنی بلندی سے پانی برسایا اور اس سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ جو اس کے علاوہ تمہارے شرکاء ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کفران نعمت یعنی ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، خبردار کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹا۔ وہ تاکیدی حکم یہ تھا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، آخر کار میری ہی طرف تمہاری باز گشت ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کر، اور اس شخص کے راستہ کی پیروی کر جو ہر معاملہ میں میری طرف رجوع کرے، پھر تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ تو اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے بیٹا، اگر کوئی نیک یا بد عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے ہی آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اے بیٹا، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت پیش آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ صبر عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور تکبر سے اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر اور زمین پر ناز و انداز سے نہ چل، بے شک خدا تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی رفتار یعنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بے شک سب آوازوں میں سے زیادہ ناگوار آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔